پاکستان کی مذہبی اور علمی دنیا میں ایک بڑا زلزلہ آیا ہے۔ جہلم پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی ہاں، وہی انجینئر محمد علی مرزا جنہیں ایک طرف لوگ انٹلیکچوئل ریفارمر کہتے ہیں اور دوسری طرف ان پر گستاخی اور فتنے کے الزامات لگتے ہیں۔ ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخر ایک شخص جو خود کو قرآن اور سنت کا داعی کہتا ہے وہ جیل میں کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی قانون کی علمداری ہے یا یہ سب ایک بار پھر موب پریشر اور فرقہ وارانہ سیاست کا نتیجہ ہے؟ یہاں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ علی مرزا کوئی عالم دین نہیں، یہ نہ کسی مدرسہ سے پڑھے ہیں اور نہ ہی مخصوص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک پروفیشنل انجینئر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلامک بکس، تفسیر، حدیث اور ہسٹری پڑھنے میں گزارا ہے، اور یہی ان ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ ان کی اسٹرینتھ بھی ہے اور ویکنس بھی۔ وہ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ان کے ایک کتاب ہوتی ہے اور پیج نمبر بھی بتاتے ہیں۔ انجینئر نے ایک بار کہا، میں نے کسی فرقے کی غلامی نہیں کرنی، میرا دین صرف قرآن اور اتھینٹک سنت ہے۔ یہ انداز یوتھ کے لیے ایک تازہ ہوا ثابت ہوا، کیونکہ نوجوان اندھی تقلید سے تنگ ہیں، وہ ہر بات کی ریزننگ اور لوجک چاہتے ہیں۔ مرزا کی کتابوں اور حوالوں والی باتیں انہیں ماڈرن لگتی ہیں، لیکن ویکنس بھی یہی پیدا ہوئی، کیونکہ جب ٹریڈیشنل علماء اور اولڈ سینچری بلیفز پر سوال اٹھائیں گے تو ظاہر ہے بلیک لیش تو آئے گا۔ کچھ نے انہیں یوتھ کا ہیرو کہا اور کچھ نے انہیں فتنہ پھیلانے والا قرار دیا۔ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ علی مرزا کو کئی بار تھریٹس، FIRs اور ایون لائف اٹیمپٹس کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس بار صورتحال زیادہ سیریس ہے۔ اب صرف تھریٹ نہیں بلکہ اریسٹ ہو چکا ہے۔ ان کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ ہوا ہے، جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت تک جا سکتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کی گرفتاری نہیں، یہ دراصل پاکستان کے اندر فریڈم آف سپیچ ورسز ریلیجیس ایموشنز کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جو کہتی ہے لیٹس ٹاک وتھ لاجک اینڈ ایویڈنس، اور دوسری طرف وہ نیریٹو ہے جو کہتا ہے ریلیجیس کویسچننگ مینز ڈس ریسپیکٹ، اور یہی ٹینشن آج ہمیں اس اریسٹ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کو سمجھنا ہے تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ پولیس نے کیا کیا، اصل کہانی کہیں زیادہ بڑی ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں جب مرزا کنٹروورسیز میں آئے۔ پچھلے 10 سالوں میں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کم از کم درجنوں مقدمات درج ہوئے۔ ان پر بار بار الزام لگا کہ انہوں نے صحابہ کرام یا اہل بیت کے بارے میں ڈس ریسپیکٹفل الفاظ استعمال کیے۔ کچھ گروپ نے انہیں کھلے عام کافر اور گستاخ ڈکلیئر کیا، لیکن دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، میں نے کبھی کسی ہستی کی بے ادبی نہیں کی، میں صرف ریفرنس دیتا ہوں، کتابوں میں جو لکھا ہے وہ دکھاتا ہوں، اگر کوئی بات سخت لگتی ہے تو وہ میری نہیں کتاب کی ہے۔ یہی انجینئر محمد علی مرزا کا نیریٹو ہے کہ وہ ہیٹ سپیچ نہیں کرتے بلکہ ایویڈنس بیسڈ ڈسکشن کرتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ صرف ایویڈنس پر نہیں چلتا بلکہ ایموشنز پر چلتا ہے، اور یہی ایموشنز کئی بار ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ 2018 میں انجینئر محمد علی مرزا پر جہلم کی ایک مسجد کے اندر جان لیوا حملہ ہوا۔ ایک شخص نے پستول سے فائر کیا، لیکن خوش قسمتی سے مرزا بچ گئے۔ اٹیک کرنے والے نے بعد میں یہی کہا کہ یہ شخص دین کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے میں نے حملہ کیا۔ پھر 2020 میں ان کے خلاف فتویٰ مہم چلی۔ مختلف مذہبی جماعتوں کے علماء نے کہا یہ شخص لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، فرقہ واریت بڑھا رہا ہے۔ کچھ نے تو ان کے قتل کو بھی جائز قرار دے دیا۔ اب اگر آپ یہ سوچیں آخر لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں تو اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، یہ ٹریڈیشنل بلیفز پر کویسچننگ، سیکنڈ آل حدیث سلیکشن، اینڈ the third one is hero worship کے خلاف سٹینس۔ وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی بھی امام، عالم یا پیر ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات وہ آڈینس کے لیے فریش تھی لیکن علماء کے لیے انسلٹ تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ انہیں انٹلیکچوئل ریفارمر مانتے ہیں جبکہ کچھ انہیں فتنہ کی جڑ سمجھتے ہیں۔ اب اریسٹ کے بعد بھی یہی پولرائزیشن سامنے آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر 2 طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ ایک سائڈ کہتی ہے ریلیز انجینئر محمد علی مرزا، اور دوسری سائڈ کہتی ہے پنش دا گستاخ، یعنی ایک شخص جو صرف ایک لیکچر ہال میں بیٹھ کر درس دیتا ہے وہ پورے پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے۔ یہاں سوال پھر وہی اٹھتا ہے، کیا مرزا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟
کیونکہ وہ واقعی ڈینجرس آئیڈیاز پھیلا رہے ہیں، یا پھر یہ اریسٹ صرف ایک موب مینٹیلٹی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ اب ذرا دوسری سائڈ پر دیکھتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کو ویلن بنا کر پیش کرتے ہیں، اسی طرف ایک بڑی کلاس جو انہیں انٹلیکچوئل ہیرو مانتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے یوٹیوب چینل پر ملین آف ویوز آتے ہیں، ان کے ہر لیکچر پر ہزاروں کمنٹس آتے ہیں، اور زیادہ تر کمنٹس کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر ریسرچ کرتے ہیں، جو بلائنڈ فالوئنگ نہیں چاہتے بلکہ لاجک اور ریزننگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ یوتھ کو آخر ان میں نظر کیا آتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کلیئرٹی آف تھاٹس۔ آج کی جنریشن کنفیوزڈ ہے، فرقے ہیں، ہر ایک کا اپنا ورژن ہے، ہر ایک دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ ایسے میں انجینئر محمد علی مرزا ایک سمپل نیریٹو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرقے چھوڑ دو، قرآن اور حدیث کو پکڑو۔ دوسری بات ایکیڈیمک اپروچ۔ وہ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، کتاب کا نام بتاتے ہیں، پیج نمبر دکھاتے ہیں۔ آج کے ایجوکیٹڈ یوتھ کو یہ اپروچ سائنٹیفک لگتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا پروف چاہتے ہیں، ایموشنل سلوگنز نہیں۔ تیسری بات ماڈرن ایشوز پر بات۔ جہاں ٹریڈیشنل علماء سوشل میڈیا پر ماڈرن سائنس پر سائلنس اختیار کر لیتے ہیں، وہیں انجینئر محمد علی مرزا ان پر اوپنلی بات کرتے ہیں، جیسے بینکنگ، ماڈرن اسٹیٹ، ویمنز ایجوکیشن۔ یہ سب ٹاپکس وہ اپنی ویڈیوز میں کور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ فائنلی کسی نے ماڈرن ایشوز پر دین کی روشنی میں بات۔ اب پاپولیرٹی کا دوسرا اینگل بھی دیکھیں۔ ان کی اکیڈمی میں جو لوگ آتے ہیں وہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ مڈل ایسٹ، یو ایس اے اور یو کے اور دنیا بھر سے یوتھ وہاں آ کر بیٹھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بار ایک ایسی جگہ ملی جہاں ریفرنس بیس اسٹڈی ہوتی ہے، کوئی فرقہ پرستی نہیں۔ لیکن پاپولیرٹی صرف اکیڈمی تک محدود نہیں۔ ان کے کلپس ٹک ٹاک پر وائرل ہوتے ہیں، فیس بک پیجز پر لاکھوں لوگ انہیں شیئر کرتے ہیں، ٹویٹر پر ان کے حق میں ٹرینڈز چلتے ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے تو یہ پرسنالٹی ایک ڈیجیٹل ریفارمر بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اریسٹ کے بعد ایجوکیٹڈ کلاس سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے کہا ہے یہ واحد شخص ہے جس نے ہمیں ریڈنگ ہیبٹ دی، ہمیں بتایا کہ خود کتابیں پڑھو، بلائنڈ ٹرسٹ نہ کرو۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایجوکیٹڈ یوتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہیں ٹریڈیشنل علماء یہ کہتے ہیں یہ پاپولیرٹی اصل خطرہ ہے، یہ یوتھ کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ ان کے کریٹکس کا کہنا یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ کلاس تو دین کو سپرفیشل لیول پر دیکھتی ہے، اس لیے وہ مرزا کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انہیں گائیڈنگ لائٹ مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو انہیں بگیسٹ تھریٹ سمجھتے ہیں۔ اور اریسٹ کے بعد یہ ڈویژن اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے سینسیٹیو پوائنٹ پر۔ وہ اکیڈمی جسے مرزا نے اپنی زندگی کی کمائی لگا کر بنایا، وہ آج سیل کر دی گئی۔ یہ وہی اکیڈمی ہے جسے ریسرچ اکیڈمی کہتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی فرقہ بندی الاؤ تھی، نہ کوئی ہیٹ سپیچ، اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا، صرف ریفرنس بیس اسٹڈی ہوتی تھی۔ مگر اب حالات یہ ہیں کہ اکیڈمی کے باہر تالے لگے ہیں اور اندر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کریٹکس خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اکیڈمی ایک فتنہ کا مرکز تھی جہاں دین کے نام پر یوتھ کو کنفیوز کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کیا واقعی اس شخص کو اس بنیاد پر اریسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے آئیڈیاز میجورٹی کو پسند نہیں آتے؟ کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن پر ایک ڈائریکٹ ضرب نہیں ہے؟ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا پہلے بھی بہت ساری کنٹروورسیز میں گزر چکے ہیں۔ 2017 میں ان پر بلاسفمی کا الزام لگا، پھر 2020 میں ان پر ایک اٹیک ہوا جہاں وہ زخمی بھی ہوئے۔ ہر بار یہی پیٹرن تھا کہ جب بھی وہ اوپنلی کسی فرقے یا مسلک کے خلاف بات کرتے تو ایک نیا کیس کھل کر سامنے آ جاتا۔ یعنی ڈیفرنس آف اوپینین کو ٹالریٹ کرنے کی بجائے ہمیشہ ان پر مذہب دشمنی یا فتنہ کا لیبل لگا دیا جاتا۔ اب دو طرح کے نیریٹیو ہیں۔ ایک طرف وہ نیریٹیو ہے جو کہتا ہے ہمیں ایک اوپن ریفرنس بیسڈ کریٹیکل اپروچ چاہیے، اور دوسری طرف وہ نیریٹیو ہے جو کہتا ہے ایگزسٹنگ ریلیجیس اسٹرکچر کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انجینئر محمد علی مرزا کا اریسٹ صرف ایک شخص کا اریسٹ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے اندر ایک آئیڈیالوجیکل جنگ کی علامت بن چکی ہے۔ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ یوتھ کا نیریٹیو جیتتا ہے یا ٹریڈیشنل علماء کا نیریٹیو۔ لیکن ایک بات طے ہے، اس اریسٹ نے ایجوکیٹڈ کلاس اور ریلیجیس کلیرکس کے درمیان ڈیوائڈ کو پہلے سے کہیں زیادہ ڈیپ کر دیا ہے، اور یہی ڈیویژن آنے والے وقت میں پاکستان کے سوشل اور ریلیجیس لینڈسکیپ کو شیپ کرے گا۔ اینڈ میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ان سب میں کیا نظر آتا ہے؟ آپ کا نیریٹیو کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ پلیز کامنٹس میں بتائیں، اور اینڈ میں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔